امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کر دیا، کلمے کا اعلان کیا، لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے اندر سے جس نے کچھ پوچھا نہیں، کوئی دلیل نہ مانگی، فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے، اللہ کے نبی کے غلاموں کے اندر اپنے نام کو لکھوا لیا۔ پھر پاک پیغمبر نے فرما دیا، ابو بکر جانتے ہو ابھی جماعت ہمارے پاس نہیں ہے، لشکر ہمارے پاس نہیں ہے، تعداد ہمارے پاس نہیں ہے، اگر علل اعلان لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کی طرف سے ظلم کیا جائے گا، ستم کیا جائے گا، ابو بکر ہمیں مارا پیٹا جائے گا، ابھی اسلام کمزور ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ابو بکر خفیہ طور پر دین کی دعوت دینی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر کے اندر سے نکل گیا، دل کے اندر سوچا ہوا ہے اللہ کسی کے پاس دین کی دولت لے کر جاؤں گا، اس کے دل کو نرم فرما دینا، اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت بٹھا دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اتنے میں حضرت عثمان آ کر بیٹھ گئے، میرے قریب آنے کے بعد فرمایا، ابو بکر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عثمان پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرمایا، ابو بکر وہ جو محمد میرے تیرے درمیان میں موجود ہے، جس نے نبوت کا اعلان کر دیا، بتا تو صحیح اس کی صفات کیسی ہے، اس کا دین کیسا، اس کا کلمہ کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، اللہ کے نبی کی فضیلت کو بیان کر دیا، آپ کے اوصاف کو بیان کر دیا، آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، فرمایا، ابو بکر جو شخص اتنا پاک باز ہو، جس کی شخصیت اتنی اعلیٰ کردار کی مالک ہو، ابو بکر اسی وقت کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ اس وقت کے اندر کلمہ پڑھنا کوئی آسان نہ تھا، اس وقت کے اندر ایمان لے کر آنا کوئی آسان نہ تھا، اس وقت کے اندر پیارے نبی کے ہاتھ کے اندر ہاتھ پکڑانا یہ اپنی جان دینے کے مترادف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کے چچیرے زاد بھائی کو پتہ چل گیا متشدد انسان ہے، حضرت عثمان کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا، عثمان سنا ہے تو نے پرانے دین کو چھوڑ دیا، پرانی ملت کو چھوڑ دیا، پرانے مذہب کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، ہاں تو نے ٹھیک سنا ہے، میں نے پاک پیغمبر کا دامن پکڑ لیا، ساری زندگی اس کے غلاموں کے اندر رہوں گا، ساری زندگی اس کے قدموں کے اندر بسر کر دوں گا۔ چچیرے زاد بھائی نے پکڑا، آپ کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا، دھوپ کڑی دھوپ کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا۔ اندازہ کر آج کوئی مار کھا رہا ہے، کسی کو قتل کرنے کے بعد آج کوئی مار کھا رہا ہے، آج کوئی زنا کرنے کے بعد آج کوئی مار کھا رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم تکلیف دینے کے بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے اوپر تکلیف کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آپ نے کسی کو نہیں ستایا، آپ نے کسی کو نہیں مارا، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آج وجہ ایک بنی ہے کہ پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ادھر دکھوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، زنجیروں میں باندھ کر دوپہر کے وقت دھوپ کے اندر گرمی کے اندر آپ کو ڈال دیتے۔ کیا جرم تھا؟ کوئی جرم نہیں، صرف پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا، انہوں نے قیمت چکائی ہے ایمان کی، انہیں پتہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ کہتے وقت گزرتا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز نہ آئے، لوگوں نے رشتہ داروں سے کہا، کیوں ظلم کرتے ہو؟ جب اس نے کلمہ نہیں چھوڑنا تو نہیں چھوڑنا، تم اسے آزاد کرو، کیوں اس کا خون اپنے سر کے اوپر لیتے ہو؟ کہتے انہوں نے آزاد کیا، سیدھے چل کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے، حضور کے قدموں میں آ گئے۔ اللہ کرے یہ محبت مجھے آپ کو نصیب ہو۔ کیا بنا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا، پتہ چلا نا فلانی عزیزہ بیمار ہے، عورت تکلیف کے اندر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ان کے سرحانے کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ نے ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائی ہے۔ فرمایا اتنے میں پاک پیغمبر بھی تشریف لے کر آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان مریضہ کو کم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے کو زیادہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کافی وقت گزر گیا، پاک پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان کیا ہو گیا؟ بار بار میرے
چہرے کو دیکھ رہا ہے، حضرت عثمان کی آنکھوں کے اندر آنسو ٹپکنے لگ گیا۔ اس کا نام ہے غلامی، اس کا نام ہے محبت۔ ان لوگوں نے جان دے کر ثابت کر کے دکھا دیا، لوگوں ایمان کے لیے دکھوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان کیوں روتے ہو، کیوں میرا چہرہ دیکھتے جا رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا آقا آپ کا چہرہ دیکھا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر اتنا محجبین کہیں نہ دیکھا، دنیا کے اندر اتنا روشن چہرہ کہیں نہ دیکھا، دنیا کے اندر اتنے جمال والا کہیں نہ دیکھا، لیکن میں حیران ہو گیا لوگوں نے اتنا سچا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نبی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آپ کے خلاف ایسی باتیں کی ہے، یا رسول اللہ آپ دین لے کر آ گئے، آپ قرآن لے کر آ گئے، فلانی جگہ پر آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، فلانی جگہ پر لوگ آپ کے لیے باتیں بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سنا، آپ نے سن کر مسکرا دیا، فرمایا عثمان پریشان نہ ہونا، جب حق آ جایا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ باطل کو وہاں سے نکال دیا کرتا ہے۔ ابھی اسلام کی ابتدا ہے، باتیں ہوں گی، عثمان پریشان نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے، مسلمان بنتے، مکہ مکرمہ کے اندر ہے، چند ہی دن گزرے تھے، نبی علیہ السلام کو ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو نکاح ہوئے یہ آسمانوں سے حکم تھا، نبی کی مرضی نہ تھی، وہ اتنا پسند تھا اللہ کو، گھر بار اس کا وہی تھا، وطن اس کا وہی تھا، زمینیں اس کی وہی پر تھی، اور بڑے کاروبار کا مالک تھا، کوئی عام بندہ تھوڑی تھا، بڑا مال و دولت اس کے پاس موجود تھا۔ لیکن جب لوگ کرنے پہ آئیں پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنا مال قربان کیا، غریبوں کے لیے سہارا بنے، آپ نے لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہے، لیکن یہی لوگ ہیں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے دشمن بن گئے، مارنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا میرے صحابہ ہم کمزور ہیں، ابھی بڑی جماعت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اپنی جان کو بچاؤ، یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تیار ہو گئے، اپنے مال کو قربان کر دیا، وطن کو قربان کر دیا، ماں باپ کی محبتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ تیار ہو گئے، ہجرت کرنے کے لیے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کا سامان سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا آقا یہ سامان مجھے دے دیجئے، میں اٹھا کر لے کر چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، اور لوگوں یہ بیٹیاں دنیا کے اندر بوجھ بن کر نہیں آیا کرتی، یہ تو رحمت بن کر آیا کرتی ہے۔ ان بیٹیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر خوشحالیوں کو لے کر آیا کرتا ہے، ان بیٹیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا آج بیٹی کا سامان میں اٹھاؤں گا، کل کو میری امت بیٹیوں کا سہارا بن جائے گی۔ حضرت عثمان کو روانہ کر دیا، حبشہ کی طرف چلے گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، اعلان کر دیا، فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے، یہ میاں بیوی ہیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مال اور دولت کے نام پر نہیں ہے، اسباب کے نام پر نہیں ہے، اسلام کے نام پر یہ پہلی ہجرت کی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان نے ہجرت فرمائی ہے، حبشہ کے اندر چلے گئے۔ پھر جب مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، اللہ کے نبی نے واپس بلایا، یہ خدشہ بڑھ گیا۔ جب یہ واپس آ گئے پھر مکہ کے اندر پھر زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ پھر پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا او عثمان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر چلا جا۔ یہ حضرت عثمان کی صفت ہے کہ ذو الہجرتین ان کا لقب ہے کہ یہ دو ہجرتوں والا ہے، حبشہ بھی ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ یہ دو نوروں والا ہے کہ ذوالنورین حضرت عثمان کو کیوں کہتے ہیں؟ پہلے ایک بیٹی نکاح میں آئی، اس کا انتقال ہوا، پھر اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ کے اندر ہے، بدر کی طرف اللہ کے نبی جا رہے ہیں، حضرت عثمان تیار ہے۔
حضرت عثمان تیار، یا رسول اللہ میں ساتھ جاؤں گا، ہم جان کی بازی لگانے سے ڈرتے نہیں ہیں، میں ساتھ جاؤں گا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کا پہلا مارکہ، اللہ کے نبی میں محروم نہیں ہونا چاہتا، مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان میں تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، ہر حصے کے اندر تجھے شامل فرماؤں گا، لیکن عثمان گھر کے اندر تیری بیوی بیمار ہے، میری بیٹی شدید بیمار ہے، تو اس کا خیال کرنا۔ عثمان وہاں جانے کے برابر اجر مل جائے گا، اتنا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ بتا دیا گیا بیویوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اسلام بتاتا ہے بڑی نیکی ہے، ان کے لیے پیسہ خرچ کرنا اسلام نے بڑی دلیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ حضرت عثمان مدینے کے اندر رہ گئے، اللہ کے نبی بدر کے اندر چلے گئے، بدر کے اندر صحابہ کو اللہ نے بڑی فتح عطا فرمائی ہے، اسلام کو پہلی فتح مل گئی ہے، صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے خوشی کے اندر نعرہ بلند کر دیا، صحابہ کہتے مدینے کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ حضرت زید کو آپ نے بلا لیا، یہ وہی زید ہے جو میرے نبی کا منہ بولا بیٹا ہے۔ حضرت زید کو فرمایا زید تو پہلے مدینے کے اندر چلا جا، وہاں جا کر اعلان کر دینا مسلمانوں شکر ادا کرو اللہ کی ذات کا، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے، اسلام کو اللہ نے فتح دلا دی ہے اور اللہ نے کافروں کو مغلوب فرما دیا۔ حضرت زید آگے 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 آپ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، صحابہ جواب دیتے رہ گئے، مدینے کے اندر صدائیں گونج رہی ہے، پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، ان کا خیر مقدم کرنا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، آنے والے لوگوں کے لیے بڑی تعریفیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے آپ نے قدم مبارک لگایا، آپ کو کیا پتا تھا آگے کتنی تکلیفیں آنے والی ہے، آپ کو کیا پتا تھا ابھی تو ایسی تکلیف آئے گی جو آپ کو رلا کر رکھ دے گی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر قدم رکھا، ادھر لوگوں نے آ کر بتا دیا یا رسول اللہ آپ کی پیاری بیٹی جسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سنا، مکہ کے اندر دکھوں کو برداشت کیا، روئے نہیں، بیٹی کے انتقال کے اوپر آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ اسی وقت اللہ کے نبی رونے لگ گئے، فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میری بیٹی کو دفن کر دیا گیا، کیا اسے کفن پہنا دیا گیا؟ اللہ کے نبی تیاریاں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے، اپنی بیٹی کو ہاتھوں کے اندر اٹھایا، قبر مبارک کے اندر اتار دیا، مٹی ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی آنکھوں کے اندر آنسو لے کر روانہ ہو گئے، سامنے دیکھا حضرت عثمان کھڑے ہوئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ میرے نبی نے عثمان کو بلا لیا، کون عثمان ہے جسے ایک نبی اللہ کے نبی ایک بیٹی نکاح کے اندر دے دی ہے؟ کون عثمان ہے جس نے اپنا بڑا کاروبار نبی کی محبت میں چھوڑ دیا؟ آج وہ عثمان رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی قریب آ گئے، ہاتھ مبارک اٹھایا، کندھے کے اوپر رکھ دیا، فرمایا عثمان روتا کیوں؟ میں بھی تو باپ ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اتار دیا، عثمان پریشان کیوں ہے؟ اتنا کہا حضرت عثمان کی آنکھیں برسنے لگ گئی ہے، داڑھی مبارک تر ہونے لگ گئی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ زندگی موت کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک بڑا گہرا تعلق تھا آپ کا میرے ساتھ، آپ کی بیٹی میرے نکاح کے اندر تھی، اب وہ رشتہ دنیا کے اندر سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے سنا، فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، یہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا، میں اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دوں گا۔ میں نے پہلی بیٹی کا نکاح کیا، میری مرضی نہیں، کس کی مرضی تھی بھائی؟ میں نے دوسری بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں، یہ بھی کس کی مرضی؟ شان رب کی ہے، اور مرضی اور فیصلے وہی غالب آتے ہیں جو آسمانوں سے خدا کی طرف ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے اس بیٹی کا بھی انتقال ہوا، ام کلثوم بھی دنیا کے اندر سے چلی گئی۔ حضرت عثمان پریشان، آپ نے فرمایا عثمان تجھ سے میں راضی، میرا رب راضی، اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور بتاؤ ایسا داماد جو پہلی بیٹی کو تکلیف دے، اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلا جائے، کوئی سسر دوسری بیٹی دیتا اس کے نکاح میں؟
کوئی نہیں دیتا. حضرت عثمان کی طرف سے گارنٹی تھی جیسے آپ کا گھر میں خوش ہے ویسے ہی میرے گھر میں خوش ہے. اب میرے نبی نے موج میں فرمایا 40 ہوتی ایسے ہی حال کے اندر دنیا کے اندر سے جاتی رہتی, میں نبی ایک ایک کر کے سب کو تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا. اس نبی کے اوپر اتنا اعتبار ہے, اس عثمان کے اوپر اتنا بھروسہ ہے. فرمایا حدیبیہ کا موقع آیا, نبی علیہ السلام نے اعلان کیا, صحابہ تیار ہو گئے, حجاج کے قافلے گئے ہوئے, اللہ سے دعا کرو اللہ سب کا حج قبول فرمائے, ان سب کی دعائیں اللہ قبول فرمائے. مینا کے اندر عرفات کے اندر ٹھہرنا بڑا مشکل ہے ان دنوں کے اندر, یقیناً انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا. اللہ ان سب کو اجر و عظیم عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق, اور ان کی دعائیں امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے. حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں. حدیبیہ کا موقع, تیار ہو گئے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عمرے کے لیے جانا ہے. اب نبی علیہ السلام جاننے کے لیے تیار ہوں, بتاؤ پیچھے کون رہے گا. صحابہ کو پیغام ملا, چلو جی اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں گے, عمرہ نبی کے ساتھ مل جائے گا. صحابہ اکرام تیار ہو گئے, چلتے چلتے حدیبیہ کے موقع پر آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ڈائریکٹ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, اگر اسی حال کے اندر چلے گئے ان لوگوں کو لگے گا شاید حملہ کرنے کے لیے آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے, حضرت عمر بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ تمہارے اندر سے کون قاصد بن کر جائے گا جو میں نبی کے پیغام کو ان تک پہنچائے گا. ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے. 3 دن قیام کریں گے, 3 دنوں کے بعد واپس چلے جائیں گے. آپ نے لوگوں سے مسئلہ پوچھ لیا. صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے نبی عمر کو تیار کر دیا جائے. عمر وہ جو بہادر انسان ہے, عمر وہ جو تلوار چلانا جانتا ہے, عمر وہ جو کوئی مسئلہ بن گیا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ طبیعت کا تھوڑا سا زیادہ سخت ہے, اگر یہ چلا گیا کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے. آپ نے حضرت عمر کو بٹھا دیا, پھر حضرت عثمان کی طرف رائے کو قائم کر لیا گیا. آپ نے فرمایا عثمان رشتہ داریاں تیری موجود ہیں, تعلق داریاں تیری موجود ہیں, احسان لوگوں کے اوپر تو نے کیا, اپنا مال غریبوں کے اوپر تو نے خرچ کیا تھا. عثمان شاید تو چلا جائے گا آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. حضرت عثمان کو تیار کر دیا گیا. اندازہ لگا جس کے اوپر میرے نبی کو اتنا اعتبار ہے وہ اللہ کی ذات کو بھلا کتنا پسند ہوگا. تیار کیا, چلتے چلتے مکہ کے اندر داخل ہوئے, لوگوں سے ملے جلے, پیغام لے کر آیا ہوں, قاصد بن کر آیا ہوں. کون سا پیغام, کون سے قاصد ہو بھائی؟ ہمارے نبی آئے حدیبیہ کے موقع پر ٹھہرے ہوئے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 3 دن یہاں رہنا ہے, عمرہ کرنا ہے, پھر واپس چلے جائیں گے. کچھ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ عثمان تو رہ عمرہ کر, سال رہ 10 سال رہ 10 دن رہ, تیری مرضی, جیسے مرضی عبادت کر, تجھے کوئی نہیں پوچھتا. لیکن تو نبی کی بات کرے اپنے نبی کی, وہ نہیں آ سکتے, ان کو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے درمیان میں بٹھا لیا اور کہنے لگے عثمان تلواروں کے سائے کے اندر تجھے خانہ کعبہ کے اندر لے جایا جائے گا, تلواروں کے سائے کے اندر لے جایا جائے گا, پروٹوکول دیا جائے گا, بڑی عزت کی جائے گی, لوگوں کو بتایا جائے گا وہی پرانا عثمان آ گیا. فرمایا عثمان اسی دین کے اوپر رہ, تیری مرضی ہے, تو 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ طواف کر لے, تجھے روکنے والا نہیں ہے, دن رات عمرے کرتے رہنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے کیسے سوچ لیا نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر عثمان طواف کرے گا, نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر عثمان یہاں پر عمرہ کرے گا. آپ نے فرمایا 1 طواف کرنا بھی منظور ہی کوئی نہیں ہے. جب اتنی بات کی ہے مکے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے, انہوں نے حضرت عثمان کو گھیر لیا, طرح طرح کی باتیں کی ہے. ادھر افواہیں اٹھنے لگی, اے لوگوں جو قاصد بن کر آیا تھا اسے شہید کر دیا گیا, اسے مار دیا گیا. ابھی تک میرے نبی علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا, سچائی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ کی آنکھیں برسنے لگ گئی ہے, صحابہ رونے لگ گئے. اندازہ کر جس کی محبت
محبت میں اللہ کا نبی رو رہا ہے، وہ شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا قیمتی ہوگا۔ حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہم عمرہ کرنے آئے، ہم کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتے، لیکن میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، آؤ میرے پاس آ کر بیعت کرو۔ حضرت ابو بکر نے بیعت کر لی، چلا گیا، عثمان نے بیعت کر لی، چلا گیا، حضرت علی نے بیعت فرمائی، واپس چلا گیا، 1400 صحابہ بیعت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تم سب کا ہاتھ تھا جو میرے ہاتھ کے اوپر آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عثمان یہاں پر موجود ہوتا، کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا، عثمان بھی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا، چونکہ عثمان موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نیچے میرا ہاتھ ہے، درمیان میں تمہارا ہاتھ ہے، اور اوپر والا ہاتھ اللہ کے نبی نے اور رکھ دیا۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میں نے عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لائے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس موقع پر کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا اس درخت کی بھی اللہ تعریف کر رہا ہے جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں آ جاؤ، اپنی نمازوں کو ڈھال لو طریقوں پر، اپنی عبادات کے معاملات کے اوپر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ صرف ایک نہیں ہے، وہ ہمیں قربانیاں سکھاتا ہے ہر معاملے میں، ایک ادا اپنانے کے لیے نہیں، ان کی ساری ادائیں ایسی کہ ان کو اپنایا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کی، قبر کی، حشر کی فکر اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کو عطا فرمائے۔ اللہ